دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے یہودی جو قوم ہے آخر کم تعداد میں رہ کر بھی پوری دنیا پر غالب کیوں ہے۔ جو ہمارے چینل دا میسج پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ مسلمانوں کی کل تعداد 1.5 ارب سے بھی زائد ہے، جبکہ مسلمانوں کے مقابلے میں یہودیوں کی تعداد نہایت قلیل ہے، اور اس وقت دنیا میں یہودیوں کی کل تعداد 1.65 کروڑ ہے، جن میں سے 60 لاکھ سے زائد یہودی تو اسرائیل میں رہتے ہیں، جبکہ باقی یہودی پوری دنیا کے مختلف ممالک میں بستے ہیں۔ یہ تعداد مسلمانوں کی تعداد کا تقریباً 1% بنتی ہے، یعنی مسلمان تعداد میں یہودیوں سے 99% زیادہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 1.5 کروڑ یہودی 1.5 ارب مسلمانوں سے مضبوط کیوں ہیں، اور یہ قوم اتنی ذہین اور امیر کیسے بنی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہودی اس وقت بزنس، انجینئرنگ، سائنس اور دیگر بہت سے شعبوں میں آگے ہیں، یہاں تک کہ بزنس میں پوری دنیا کے بزنس کا 70% حصہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں عالمی سطح پر ہونے والے فیصلوں پر یہودی پوری طرح اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ اکثر فیصلے ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیاسی طور پر یہودی دنیا کے بہت سے ممالک کی حکومتوں پر نہ صرف اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ حکومتوں کو کنٹرول بھی کرتے ہیں، جبکہ اکثر ممالک کے حکمران یہودیوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو یہودی چاہتے ہیں۔ میڈیا کے حوالے سے بھی بات عام ہے کہ دنیا کے بیشتر میڈیا پر یہودیوں کا قبضہ ہے، اور وہی میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں، اور عالمی سطح پر رائے عامہ کا رخ کسی بھی سمت موڑنے کے لیے یہودی میڈیا کو استعمال کرتے ہیں۔ سب سے اہم چیز بزنس اور کاروبار ہے، جس پر یہودی پوری طرح چھائے ہوئے ہیں، اور دنیا کے 70% بزنس یہودیوں کے کنٹرول میں ہے۔ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں یہودیوں کی ہیں، جن کا نیٹ ورک پوری دنیا میں ہے، خاص طور پر فیشن، کاسمیٹکس، فوڈ آئٹمز، مشروبات، ہوٹلز، کمپیوٹرز، انفارمیشن سسٹم، میڈیسن، آپٹکس، کنزیومر گڈز، فلم انڈسٹریز اور ایڈوانس ٹیکنالوجیز میں ان کی سبقت ہے۔ تعلیم کے میدان میں بھی زیادہ تر یہودی نظر آتے ہیں، اور اگر آج تک ملنے والے نوبل پرائزز پر نظر ڈالیں تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ انعامات حاصل کرنے میں بھی یہودی ہی سب سے آگے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہودی ہر میدان میں آگے ہیں، حالانکہ اسرائیل کی آبادی 60 لاکھ سے بھی کم ہے، اور اسرائیل کا رقبہ تقریباً پاکستان کے جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد کے برابر ہے، مگر انہوں نے اپنی کم آبادی اور کم رقبے کو اپنی ترقی اور کامیابی کے آڑے آنے نہیں دیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہودی عملاً ہر میدان میں غالب ہے؟ اگرچہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جسے مذہبی رجحان رکھنے والے کئی لوگ تسلیم نہیں کرتے، مگر یہودیوں کی بالادستی حقیقت ہے جسے تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں۔ کیا ان کی یہ خوبیاں اور صلاحیتیں خدا داد ہیں، یا انہوں نے ان خوبیوں میں کمال حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت کی ہے؟ اس حوالے سے ڈاکٹر سٹیفن کارلیون نے بھی اپنی تحقیق کی ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ یہودیوں کا ایک خاص طرز زندگی اور لائف سٹائل ہے، اور یہ طرز زندگی نسلوں سے ان کے اندر موجود ہے۔ ان کی جو بھی نئی نسل آتی ہے، اپنے خاص لائف سٹائل کے سبب ان کے اندر کمال درجے کی خوبیاں اور صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، اور ان کا ہر بندہ انتہائی قابل اور جینیس شخص ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سٹیفن حیرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہودیوں میں جو اضافی خوبیاں ہیں وہ خدا داد نہیں ہیں، بلکہ خدا داد صلاحیتیں تو اتنی ہی ہیں جتنی کہ ایک عام انسان میں ہوتی ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو بالا تر رکھنے کے لیے قابلیت اور صلاحیت کو اس طرح پیدا کرتے ہیں جیسے کسی فیکٹری سے کوئی پروڈکٹ پیدا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سٹیفن نے یہودی طرز زندگی پر انتہائی گہری نظر ڈالتے ہوئے دیکھا کہ یہودی بچوں کی مائع حمل کے بالکل ابتدائی ایام سے اپنے بچے کی پرورش شروع کر دیتی ہیں، اور یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ ماں کی حرکات و سکنات اور عادات و معمولات کا پیدا ہونے والے بچے کی صحت، صلاحیت، قابلیت اور شخصیت پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہودی مائع حمل کے آغاز سے ہی باقاعدہ طور پر ریاضی کے سوالات حل کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور حمل کے دوران وہ خوش رہتی ہیں، اور ان کی خوراک کا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ جہاں تک میتھمیٹکس کا تعلق ہے تو اس معاملے میں وہ بہت زیادہ سیریس ہوتی ہیں، اور عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ مل کر میتھ کے سوالات اور مساوات حل کرتی ہیں۔ ایسے سوالات بھی حل کیے جاتے ہیں جن میں میاں بیوی آپس میں بول کر سوالات حل کرتے ہیں، جیسے کہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ 2 اور 2 کتنے ہوں، دوسرا کہتا ہے 4۔ ڈاکٹر سٹیفن کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ حاملہ عورتیں ہر وقت میتھ کی کتابیں اٹھائی پھرتی ہیں اور سوالات حل کرتی رہتی ہیں۔
یہاں تک کہ بعض اوقات میں نے بھی کئی خواتین کو سوال حل کرنے میں مدد دی۔ پھر میں نے ایک خاتون سے پوچھا کہ کیا آپ یہ اپنے رحم میں موجود بچے کے لیے کر رہی ہیں؟ تو اس نے جواب دیا ہاں، یہ اس کو ٹرین کرنے کے لیے ہے تاکہ وہ بعد میں ہوشیار اور جینیس ہو سکے، لہٰذا وہ اسی طرح بچے کی پیدائش تک ریاضی کے سوالات حل کرتی رہتی ہے۔ ناظرین گرامی، دوسری چیز جس کا ڈاکٹر سٹیفن جائزہ لیتے ہیں وہ حاملہ خواتین کی خوراک ہے۔ وہ خوراک میں ہمیشہ بادام، کھجوریں، دودھ اور مچھلی شوق سے لیتی ہیں۔ سلاد میں بادام اور دیگر گری والے میوے مکس کرتی ہیں۔ ان کا یقین اور تحقیق ہے کہ مچھلی دماغ کی نشو و نما کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ یہودیوں کا کلچر بھی ہے کہ حاملہ خواتین سمندری مچھلی کا تیل بھی استعمال کرتی ہیں، یہاں تک کہ حاملہ خواتین کے لنچ اور ڈنر میں مچھلی ضرور شامل ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے ڈنر پر انوائٹ کیا گیا تو میں نے نوٹ کیا کہ وہ ہمیشہ مچھلی کھانا پسند کرتی ہے جبکہ گوشت نہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ مچھلی اور گوشت اکٹھے لیے جائیں تو اس کا ہمارے جسم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اگر اکیلی مچھلی کھائی جائے تو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، اور ڈنر میں سلاد، میوے اور بادام لازمی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ فروٹ جب بھی کھاتی ہیں تو کھانے سے پہلے کھاتی ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اگر آپ کھانے کے بعد فروٹ کھائیں گے تو اس سے آپ کے جسم میں اور آنے والے بچے کے جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے، اور بچے کو اسکول میں سبق یاد کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ حمل کے دوران انہیں پرسکون اور ریلیکس ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ انہیں کوئی ذہنی پریشانی اور ڈپریشن نہیں ہوتا، بلکہ ہر وقت ان کی سوچ مثبت، تعمیری اور بچے کی قابلیت کے لیے مصروف رہتی ہے۔ دوستو، پورے 9 ماہ کے دوران ان کی پوری توجہ، محنت اور سرگرمیاں صرف اسی بات پر فوکس ہوتی ہیں کہ ہم نے انتہائی قابل، ذہین اور جینیس بچہ پیدا کرنا ہے، اور یہ ایک ناقابل یقین حقیقت ہے کہ جیسے کسی معیاری فیکٹری میں سے کوئی انتہائی معیاری چیز بن کر باہر آتی ہے، اسی طرح یہودیوں کی محنت، کوشش، خوراک اور حمل کے دوران معمولات کے نتیجے میں ایک انتہائی ذہین اور قابل بچہ اس دنیا میں آتا ہے۔ اور اس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس بچے کی تربیت ہی حمل کے پہلے دن سے شروع ہو جائے تو کیا وہ بچہ اور وہ قوم دوسرے لوگوں سے برتر و بالاتر نہیں ہوں گے؟ یہودیوں کے برعکس مسلمان تو گویا خود ہی اپنی تباہی پر کمر بستہ ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مسلمان اپنی بربادی کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ حکمران طبقے اور اہل علم کے درمیان بہت بڑا خلا پایا جاتا ہے، جبکہ علماء کرام اور دانشوروں کی بات مان لینا تو مسلم حکمرانوں نے گویا اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے۔ ہر ایک اپنے مفادات کی تکمیل اور اپنی دولت کے انبار میں اضافے کا طالب ہے، خواہ اس کے لیے اسلام دشمنوں سے کتنے ہی سودے کیوں نہ کرنے پڑے۔ انہیں اپنی قوم اور اپنے مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی دولت اپنے ہی خون کے پیاسوں کے پاس بطور امانت رکھوائی ہوئی ہے، جس سے وہ منافع حاصل کر کے انہی کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اس وقت تمام مسلم ممالک اتحاد اور اتفاق سے ناآشنا ہو چکے ہیں، اور اپنی افرادی قوت اور بہترین جغرافیائی قرابتوں سے فائدہ اٹھا کر ایک مضبوط قوم بننے کی بجائے 7 سمندر پار بیٹھے اپنے ہی دشمنوں سے دوستیوں کی فکر میں لگے ہیں، جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی ہم دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں اور ہمارے دشمن ہم پر بڑھ بڑھ کر وار کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنے میں کوئی برائی نہیں کہ واقعی یہودی بہت ذہین قوم ہے اور وہ اپنی مینٹل پاور سے دنیا پر راج کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو کام سپر پاورز بھی نہیں کر پاتی وہ بھی اسرائیل کر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے دشمن بھی ان کے معاملے میں اکٹھے سر جھکا دیتے ہیں۔ آخر میں اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تمام مسلمانوں کو دین اسلام کو مکمل طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو یہودیوں سے زیادہ بڑھ کر دنیا میں کامیاب و کامرانیاں عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔